کہ جو رکشے پہ 3-4 مائیاں بکاریوں کے روپ میں کچرا چننے کے روپ میں ہوتی ہیں، وہ ان کا کوئی مقصد کچرا چننا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم جی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اکرام الحق باجوہ صاحب۔ ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ چوری کیسے ہوئی ہے تاکہ آپ بھی ایسے چوروں سے بچ سکیں۔ تو باجوہ صاحب بتائیں کہ آپ کے گھر میں یہ چوری کس طرح ہوئی ہے اور آپ نے کیسے ان چوروں کو پکڑا ہے؟ ہوا یہ کہ یہ جو رکشے والے نہیں ہوتے، مطلب کچرا چننے والا ہے، یہ 4-5 عورتوں کا گروہ تھا، 2 رکشوں پہ، 4-5 ایک اور رکشے پہ تھی، 4-5 دوسرے رکشے پہ تھی، ایک گلی کے اس کارنر پہ کھڑی ہوگی اس کارنر پہ، اور 4-5 عورتیں پیدل اتر کے آئیں۔ ان کے گھر کا دروازہ مطلب کھلا ہوا تھا اور لاک نہیں تھا، اندر آئیں، اور اندر گھر پہ بھی کوئی نہیں تھا، صرف ایک والدہ تھی، وہ اپنے کمرے میں تھی، ٹھیک ہے۔ ان نے دیکھا اور ان نے اپنا مطلب فرسٹ پہلے گراج ہی آتے ہیں ٹریکٹر وغیرہ کے، ان نے ٹریکٹر کے گراج پہ حملہ کیا اور مطلب جو بھی سامان پڑا ہوا تھا نا ٹریکٹر کا، سپیئر سامان، سلف، جنریٹر، گریس گن اور ٹول باکس مطلب وغیرہ، لائٹیں، ہارن وغیرہ، جتنا بھی سپیئر سامان تھا وہ ان نے سارا اٹھایا اور 3-4 تھیلوں میں ڈالا، ادھر ہی تھیلے پڑے تھے، سو آگے کے سنگل تھے، سب کچھ تھا، اور وہ لے کے نکل پڑے یہ مطلب نا گیٹ سے۔ جب جیسے یہ گیٹ سے 3-4 عورتیں نکل رہی تھی نا، تو ہمارے ہمسائیوں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے جا رہی ہیں، تو انہوں نے نا ہمارے گھر آئے، والدہ کو بتایا، یہ مطلب انہیں شور وغیرہ ڈالا، تو وہ 1-2 تھیلے تو گرا کے نا چلے، باقی انہیں 2-3 تھیلے جلدی رکشے پہ رکھے اور گم، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہمسائیوں نے مجھے کال کی، تو میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ میں باہر تھا زمینوں میں، ادھر جلدی سے گھر پہنچا، تو یہ اس وقت فرار ہو گئے تھے، تقریباً 10 منٹ تھے۔ ہم جیسے ہی نکلے تو چوک پہ بتایا کہ یہ ادھر رکشا گیا، ہم ادھر گئے، تو آگے سے بتایا ادھر گئے ہیں، مطلب ہم ان کا پیچھا کرتے رہے، ہم نے 17-18 کلومیٹر دور 1-2 گھنٹے کی محنت کر کے نا ان کو سردارو والا بنگلہ کے قریب پکڑ لیا اور اپنا سارا سامان ان کو سے برآمد کرا لیا۔ اور یہ مطلب ایک 4-5 بالکل ہٹی کٹی عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، جن کا روپ ایسے ہی تھا جیسے یہ کچرا چونتی ہیں، آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا۔ تو پھر ان کو لے آئے، تھانے وغیرہ میں دے دیا، لیکن ان بس کیا ہے، اور باقی ان کا دوسرا طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ میرا تو انہیں 20-25 ہزار کا نقصان کر دیا، پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ ریکور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی جو کر رہے ہیں، ایک آج کل گروہ دوسرا ہے وہ کھیس بیچنے والی ماہیاں، وہ بھی رکشے پہ 4-5 ماہیاں ہوتی ہیں، دروازہ کھڑکایا، کھیس بیچنے یا بیڈ شیٹ بیچنے ہیں، بیویوں نے اندر بلا لیا، اندر آئے، چارپائی پہ اپنا سارا سامان کھول کے رکھ دیا، دکھانا شروع کر دیا، وہ اور سامان بیویوں نے مطلب اچھی واقفیت کر لی، ٹھیک ہے جی، مناسب ریٹ بتایا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چائے وغیرہ پی، ٹھیک ہے جی، سامان دیا، 10-15 دن بعد پھر آگے کہ یہ ہمارے پاس نیا مال آیا تھا، یہ بھی دیکھ لیں، اس کے بعد 15-20 دن بعد پھر آگے ہم نے کہا تھا انہیں لینا ہے تو یہ دیکھ لیں، بہت اچھا ریٹ ہے، مطلب 2-3 دفعہ 4 دفعہ آتی ہیں، تو آپ کے گھر کا ریکی کر رہی ہیں، آپ کو سامان سستا، ہاں، آپ کو جو مارکیٹ سے بھی سستا سامان، اپنی پرچیزنگ سے بھی سستا دے رہی ہیں، تو آپ کے گھر کے وہ پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آپ کو کیسے لوٹنا ہے۔ نیکسٹ 30-40-20 لاکھ کا بڑا جو ڈالنا ہے نا، وہ اس کے لیے تیاری کر رہی ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں 1-2 ایسا ہوا بھی، ابھی اس کی تفتیش چل رہی ہے، تو یہ ایسے ہے۔ اور یہ پھر آتے ہیں 30-40 ان کے مرد آتے ہیں رات کے وقت پورے مسلح اسلحہ سے، پھر کرتے ہیں آپ کے گھر کا مکمل صفایا۔ ان کے پاس 3-4 ڈالے ہوتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے یہ سارا سامان پیک کر لیا، پھر آیا ڈالا اور سارا سامان رکھا، اور پھر یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں، میری تو 20-25 ہزار کی چوری تھی، اتنا واویلا ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پہ بھی میں نے صرف لوگوں کو اویئرنیس، لاسٹ ویڈیو بھی میں نے جتنا بھی کام کیا ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہی کیا، اپنی فیم یا کوئی پاپولیرٹی کے لیے نہیں کیا۔ اس مقصد کا بھی یہی تھا کہ جو رکشے پہ 3-4 مائیاں بکاریوں کے روپ میں کچرا چننے کے روپ میں ہوتی ہیں، وہ ان کا کوئی مقصد کچرا چننا نہیں ہوتا، ان کا کلیئرلی مقصد صرف لوگوں کے گھروں میں قیمتی سامان جو مطلب ٹریکٹر کا مل گیا، کوئی بھی ریلیٹڈ کباڑ کا مل گیا، آپ نے اٹھایا اور غائب، 2000 کا مل جائے، 4 کا مل جائے۔ اگر کوئی نے گھر ایسا دیکھ لیا جس میں 1-2 یا 3 آدمی رہتے ہیں، اور وہ گھر مطلب کروڑوں میں ان کا سامان پڑا ہوتا ہے، اچھے تگڑے گھر ہوتے ہیں، فیملی صرف ہوتی ہیں، تو ان کے لیے تو ان کی پوری منصوبہ بندی اس گھر کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں، اور اس ٹارگٹ شدہ گھر پہ یہ پھر بعد میں بھی حملہ ہوتا ہے، حملہ کرتے ہیں، چوری ہوتی ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی وہ بھائی جو کہ گاؤں میں قصبوں میں خاص کر رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کی جو ہے نا وہ لاک جو باہر والا گیٹ ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، اور خاص طور پر یہ جو کچرا چننے والے آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنا جدید ترین دور ہے باجوہ صاحب، کہ کچرے سے کیا ملتا ہے؟
कुछ भी नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ रैकी होती है, लोगों को घरों को देखा जाता है, अंदर आया जाता है एक बहाने के साथ। ये तो मेरी बात सुने ना, ये 4-5 औरतें रक्शे पे होती हैं, जो कचरा चुनना होता है, इन्हें कौन सा लोगों ने कीमती कचरा घर के बाहर फेंका होता है? मतलब ये होते तो प्लास्टिक की बोतलें और छापर, मतलब है ना, गत्ते वगैरह ही होते हैं ना किसी किसी घर के बाहर, और वो अगर 150 या 200 के इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। ये इनका मकसद बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा, जब ये घरों में आते हैं तो ये अगर फॉर एग्जांपल घर के सामने अगर इनको मर्द मिल जाए और घर वाले सामने बैठे हुए हैं, तो ये बड़े आसानी के साथ कह देंगे जी हमें खाना मैंने तो जटा साहब अपने गाँव में इनके दाखिले पर, अपनी गली 2-3 गलियों में, मोहल्ले पर दाखिले पर मुकम्मल ही पाबंदी लगा दी है। मतलब ये लोग खेस बेचने वाले और ये कचरा चुनने वाले हमारी दोनों गलियों में इंटर ही नहीं होंगे। बस कि उसके बाद में जो पछताना है, किसी के रात को बकरे चोरी हो गए, किसी का कोई सामान चोरी होगा, किसी का कोई सामान चोरी होगा, तो पहले इन लोगों से बचें। हाँ ठीक बात है। और दूसरा, आपने इन लोगों को अल्लाह के नाम पर देना है, ज़रूर दें। तो उसके लिए यही तरीका है कि आप सबसे पहले अपने जो करीब तरीन लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको दें। इनको भी देना है तो घर के अंदर एटलीस्ट इनको दाखिल ना होने दें, और जितना कम से कम टाइम आप ये आएँ, और जितने थोड़े टाइम में आप इनको फारग कर सकते हैं कर दें, ज़्यादा देर इनको ना। गेट के अंदर तो इंटर आपने होने नहीं देना अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हैं। ठीक है जी, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।